ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم مارج البحرين يلتقيان في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بلند آواز سے پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين جملہ حاضرین ناظرین سامعین بالعموم بالخصوص نہایت ہی واجب الاحترام فخر اہل سنت علامۃ العلماء صاحب زادہ پیر سید السادات سید خلیل الرحمن شاہ صاحب مدظ اللہ العالی دیگر جملہ احباب، قرآن کریم کی مبارک آیت میں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر جاری فرمائے، ان میں برزخ ہے، اور فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی اور مرجان ظاہر ہوئے۔ 2 سمندروں میں سے ایک سمندر سے مراد نبی پاک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، توجہ ہے کہ نہیں، اور ایک سمندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور 2 موتیوں سے ایک موتی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک موتی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسنین کو موتی فرمایا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو سمندر فرمایا ہے۔ سمندر وسیع ہوتا ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے، تنگی نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ میں بھی وسعت ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا میں بھی وسعت ہے، اور وسعت کے کئی صورتیں ہیں۔ مطلق سمندر فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بحر العلم علم کا سمندر، یہ نہیں فرمایا بحر الحلم حلم کا سمندر، یہ نہیں فرمایا بحر الحسن حسن کا سمندر، یہ نہیں فرمایا بحر الکمال کمال کا سمندر، یہ نہیں فرمایا بحر المعرفت معرفت کا سمندر، یہ نہیں فرمایا بحر الرموز رموز کا سمندر، یہ نہیں فرمایا بحر الشریعہ بحر الطریقہ بحر الحقیقہ بحر الحقائق بحر الدقائق بحر الحکم بحر الحکمت، جی بلکہ مطلق فرمایا بحرین سمندر، اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر چلتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہر وصف حسن کے سمندر ہیں، خواہ وہ علم ہے، خواہ وہ حوصلہ ہے، خواہ وہ کمال ہے، خواہ وہ شریعت ہے، خواہ وہ طریقت ہے، خواہ وہ حقیقت ہے، خواہ وہ معرفت ہے، خواہ وہ عرفان ہے، خواہ وہ ایقان ہے، خواہ وہ فیضان ہے، خواہ وہ فیوض و برکات ہیں، خواہ وہ توجہ ہے، خواہ وہ نگاہ ہے، خواہ وہ روح ہے، خواہ وہ روح الارواح ہے، خواہ وہ فیض ہے، خواہ وہ فیضان ہے،
یہ تصوف ہے اور ارتقاء ہے اور ترقی ہے اور حضوری ہے اور حاضری ہے اور بیان ہے اور تبیان ہے اور برہان ہے اور براہین ہیں اور کمال ہیں اور کمالات ہیں اور دلائل ہیں اور امثلہ ہیں اور شواہد ہیں اور قواعد ہیں اور جزیات ہیں اور کلیات ہیں اور قضایا ہیں اور مختلف علوم ہیں، نحو کے علوم ہیں، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، اس کے ساتھ متعلقہ جو علوم ہیں، متون ہیں، شروع ہیں، حواشی ہیں، الغرض جو اوصاف حسنہ ممکنات میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور پیغمبروں سے ہٹ کر، نبیوں سے ہٹ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ وصفے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفات حسنہ کا مرکز و محور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی ذات کو بنایا۔ یہاں البحرین کے اندر یہ نقطہ موجود ہے، اور پھر ایک بحر ہے اور ایک البحر ہے۔ یہاں بحر نہیں فرمایا بلکہ البحر فرمایا ہے۔ البحر پہ جو الف لام ہے یہ کاملیت کا معنی دے رہا ہے، جیسے الرجل پہ الف لام کامل فی الرجولیت کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامل سمندر ہیں، ان تمام وصفوں کے سمندر ہیں، اور ہر وصف کے صرف سمندر نہیں بلکہ جس وصف کے سمندر ہیں اس وصف کے کامل سمندر ہے، کیونکہ ایک سمندر ناقص ہوتا ہے اور ایک کامل ہوتا ہے۔ ناقص کہتے ہیں جس کو بحیرہ کہتے ہیں، یہ بحر کی تصغیر ہے، چھوٹا سمندر، تو اس لیے البحر فرمایا کہ اس کو کوئی عام سمندر نہ سمجھنا بلکہ یہ البحر ہے، اور یہ الف لام البحر اللہ تعالی نے فرمایا ہے، البحرین 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 البحرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عقدی ٹھنڈک دل دا چین۔ البحرین البحرین البحرین، یہاں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کامل سمندر، کامل سمندر۔ اور یہ کون ہیں؟ بحرین۔ یہ دونوں بحرین اضافتاً امور اضافیہ کے اعتبار سے البحرین ہیں، اور لوگوں کے اعتبار سے، اولیاء کے اعتبار سے، صوفیاء کے اعتبار سے، اغواس کے اعتبار سے، اقطاب کے اعتبار سے، اوتاد کے اعتبار سے، ابدال کے اعتبار سے، رجبیون کے اعتبار سے، سلاسل کے اعتبار سے، سلسلہ شاذلیہ، شتاریہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، تیفوریہ اور مولویہ اور کلندریہ اور جلوتیہ اور خلوتیہ اور کبرویہ، مختلف سلاسل کے اعتبار سے البحرین یہ دونوں سمندر ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے علم کے سمندر کے سامنے قطرتین ہیں۔ تو یہ دونوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے البحرین فرمایا ہے، جس ذات مبارکہ کے علم کے سامنے قطرتین کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے علم میں باکمال کا کیا عالم ہوگا، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ہے توجہ ہے کہ نہیں؟ نو سے خل توجہ ہے کہ نہیں؟ مول الفضاء بخیر ہی خورق السماء لسیر ہی، مول الفضاء بخیر ہی خورق السماء لسیر ہی، ما ناسب ذاک لغیر ہی صلو علیہ وآلہ، ما ناسب ذاک لغیر ہی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ رفع العلا بمکانہ، رفع العلا بمکانہ، رفع العلا بمکانہ، کشف الشبہ ببیانہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟
شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کاشف الشبہ بے بیان ہی، کاشف الشبہ بے بیان ہی، رفع العلا بے مکان ہی، اکرم بے رفعت شان ہی، اکرم بے رفعت شان ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دو ہاتھوں سے دعوت بلند کر کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا شین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا شین، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور جگر گوشہ شیخ القرآن۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ سن رہے ہو کہ جاگ بولو نا، جاگ رہے ہو سو گئے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نو سے فرمایا کہ حضور یہ تو البحرین کی شان ہے، البحرین، یہ البحرین قطرتین ہیں بحر مصطفیٰ کے سامنے، اور ان البحرین سے جو درین ظاہر ہوئے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں درین طیبین، درین طیبین طاہرین اکملین اشرفین اجملین احسنین مقربین منورین منورین مطہرین مطہرین ہیں، مزکین مزکین حاضرین شاہدین مشہودین مبینین مبینین مبرہنین، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے حسین زبدہ نسل رسول ابن رسول، علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول، مہک اٹھا ہے نصیر ان کے دم سے باغ جہاں، حسن حسین ہے زہرا کے پھول ابن رسول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا الحسن الحسن والحسین سیف العرش،
سیفل، یہ فتح سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اصل میں سیفان تھا، تثنیہ کے وقت نون گر گیا، اس لیے آپ شبہ میں نہ پڑھ جائیں کہ یہ خبر کو منصوب پڑھ رہا ہے، نہیں، سیف العرش، یہ حافظ ابن حجر نے اس کو سیف العرش کے ساتھ نقل کیا ہے، اور علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے، الحسن والحسین شنف العرش ولیسا بمعلقین۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین حضور نے فرمایا عرش کی تلواریں ہیں، عرش کی تلواریں ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین عرش کی تلواریں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تلوار کا کام کیا ہے؟ کیا کام ہے تلوار کا؟ کاٹ دینا، تلوار کا کام ہے کاٹنا۔ حدیث کی شرح سمجھو، مقصد یہ ہے کہ حضرت حسن حسین یہ دونوں تلواریں ہیں، حق کی تلواریں ہیں، باطل کو کاٹ دیتے ہیں، باطل کو کاٹ دیتے ہیں، باطل کو کاٹ دیتے ہیں۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین، زہرا ہے کلی جس میں حسین، اور باطل کو کاٹ دیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تلوار کا کام ہے، باطل کو کاٹ دینا۔ جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ توجہ ہے؟ اچھا، الحسن والحسین یہ اسم ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام مبارک کیا ہے؟ حسن اور حسین، یہ اسم ہے، اور جو اسم کا موضوع لا ہوتا ہے وہ مسمى ہوتا ہے۔ مثلا زید کا لفظ نام ہے، اور جو زید کی ذات ہے وہ اس کا مسمى ہے، وہ مصداق ہے، وہ ذات ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اسم مسمى کا عین ہے یا غیر، یہ بیضاوی شریف میں ہے۔ اگر اسم سے مسمى مراد ہو تو مسمى کا عین ہے، لفظ مراد ہو تو پھر وہ مسمى کا عین نہیں، کیونکہ الفاظ اور ہیں، زمانے کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، امم کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، اور مسمى نہیں بدلتا۔ بہرحال آپ ذہن میری طرف رکھیں، جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ بولے الحسن والحسین فرمایا، یوں نہیں فرمایا ذات، الحسن والحسین میں دونوں چیزیں آ گئیں، اسم بھی آ گیا، الحسن والحسین مسمى بھی آ گیا، اسم اور مسمى دونوں آ گئے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ذاتیں بھی تلوار ہیں، باطل کو کاٹ دیتے ہیں، اور جہاں بظاہر یہ خود موجود نہ ہوں لیکن ان کا نام موجود ہو تو ان کا نام بھی تلوار ہے۔ جہاں ان کا نام ہو، جہاں ان کا ذکر ہو، جہاں ان کا تذکرہ ہو، جہاں ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہو، وہاں بھی قریب قریب باطل نہیں پھٹک سکتا، اور اللہ تعالی نے ان کے نام کو بھی حق کی تلوار بنایا۔ ایمان آگے سمجھو، الحسن والحسین، الحسن والحسین سیف العرش، جو ان کا نام ہے وہ بھی کیا ہے؟ تلوار ہے، اور خود ان کی جو ذاتیں ہیں وہ بھی تلوار ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کس کی تلوار ہے؟ حق کی۔ سمجھ آئی؟ تو جس دل کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت سما گئی، اور جس دل میں ان کے نام کا عشق ہے، اس دل کے اندر بھی باطل نہیں آ سکتا، بشرطے کہ ان کے عمل اور ان کے فرمان اور ان کے حکم پر عمل بھی۔ سیف العرش، عرش کی تلوار ہے۔ حضور مطلق فرماتے تھے تلواریں، مطلق فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ بولے عرش کی تلوار، بولے نا عرش کی تلواریں، ٹھیک ہے؟ عرش کا لغوی معنی ہے تخت۔ لغت کی کتابیں اٹھائیں تو عرش کا کیا معنی بنتا ہے؟ تخت۔ تلوار، تخت، یہ کس کے لوازم سے ہیں؟ یہ بادشاہ کے لوازم سے ہیں۔
جو بادشاہ ہوتا ہے تخت اس کا ہوتا ہے، تلوار اس کی ہوتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نا بولے نا. تخت اور تاج، تخت اور تلوار کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں ہے یہ شمس و، فرمایا یہ باغ و، یہ شمس و قمر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شام و سحر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا. توجہ ہے کہ نہیں؟ عرش کی تلواریں، حضور نے کیا فرمایا؟ بولے عرش کی تلواریں، یہی فرمایا. تخت، عرش کا معنی تخت. یہ اشارہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین بادشاہ ہیں. حضرت حسن اور حسین بادشاہ ہیں. اور جو بادشاہ ہیں وہ کون سی دنیا کے بادشاہ ہیں؟ روحانی دنیا کے بادشاہ ہیں، ولایت کی دنیا کے بادشاہ ہیں، غوثیت کے بادشاہ ہیں، قطبیت کے بادشاہ ہیں، اور باطنی دنیا کے بادشاہ ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نا؟ ایک ظاہری بادشاہی ہے تو ایک باطنی بادشاہی ہے. جس طرح ظاہری درجے نہیں ہوتے، ایس ایچ او ہوتا ہے، ڈی سی ہوتا ہے، ڈی ایس پی ہوتا ہے، اسی طرح باطن کی بھی درجے ہیں. قطب ہوتا ہے، قطب ایک باطنی درجہ ہے. سمجھ آئی؟ آپ جانتے ہیں قطب کا کیا معنی ہے؟ چکی نہیں چلتی تھی پرانے دور میں، اس کے درمیان ایک لکڑی کی ہوتی تھی، اس کے اوپر چکی گھومتی تھی، اس کو عربی میں قطب کہتے ہیں. اس کو عربی میں جس کے اوپر چکی گھومتی ہے، تو جو قطب ہوتا ہے اس پر دنیا کا نظام گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ نظام چلاتا ہے لیکن اس پر نظام گھومتا ہے. ستار عشق کے تیری کشش سے ہے قائم. علامہ اقبال نے نظام صاحب کے بارے میں کہا، نظام الدین دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، محبوب الہی، سلسلہ چشتیہ کے بادشاہ. فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا. ستار عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا. تو قطب کے اوپر چکی گھومتی ہے. توجہ سے سنو، تو یہ اشارہ ہے کہ قطب کے اوپر نظام گھومتا ہے جو وقت کا قطب ہوتا ہے، اور ایک قطب ہوتا ہے اور ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے. قطب الاقطاب کا معنی جو قطبوں کا افسر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطب الاقطاب. جو قطبوں کا افسر ہے وہ قطب الاقطاب ہے. اور سید السادات آل رسول مفتی بغداد شیخ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ہر دور کے اندر قطب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو قطب الاقطاب ہوگا اور قطبوں کا صدر ہوگا اور قطبوں کا افسر ہوگا اور قطبوں کا بادشاہ ہوگا اور قطبوں کا میمبر ہوگا، وہ سید اولاد رسول ہوگا اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ بولے نظر وہ کس سے ہوگا؟ قطب الاقطاب سید اور آل رسول ہوگا، جو حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فیض ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے واسطے سے پہنچا ہے. اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ قادریہ کی ایک عظیم شخصیت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کا تعلق بھی آل بیت اطہار سے ہے.
اور ان نے تو اپنے سرے کی شعروں میں بھی جا بجا یہی فرمایا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک مصرع حضرت سلطان صاحب کا پڑھ دو. فرمایا سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ کہہ دیں سبحان اللہ. یہ کر دین علم وچھوندا تا سر نیرے کیوں چڑھ دے. علم سے بے عمل علم مراد ہے. اصل علم تو بہت شان رکھتا ہے. یہ کر دین علم وچھوندا تا سر نیرے کیوں چڑھ دے. 18,000 جو عالم ہانی وہ اگے حسین دے مر دے. یہ کر مندے بیعت رسول اللہ دی تا پانی کیوں بند کر دے. تے سچا عشق حسین دا باہو او جڑے سر نظرانہ کر دے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے. تے سر نہ چاوے مکھ نہ موڑے بھاوے سے تلواراں کھنے. جت وال ویکھے راز مایے دا تے لگے اسے بننے. سچا عشق حسین دباہو او سر دیوے راز نہ بھننے. سچا عشق حسین دباہو او سر دیوے راز نہ بھننے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ سیف العرش عرش معلیٰ کی تلواریں ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک اور نقطہ بھی ہے سیف العرش کی اضافت کا. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ باطنی دنیا کے بادشاہ ہے. اور ایک اور نقطہ بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا نقطہ ہے؟ عرش نیچے ہے یا اوپر ہے؟ بولے کہاں ہے عرش؟ آپ بولے نا اوپر ہے یا نیچے ہے؟ اوپر ہے. یہ جو شامیانہ لگا ہوا ہے یہ شامیانہ تمہارے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ اوپر ہے. تو ثابت ہوا کہ جو عرش ہے وہ اوپر ہے. جو عرش کی تلوار ہے عرش کی تلوار ہے وہ بھی اوپر ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ یہ تلواریں ہیں. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ تلوار کبھی مغلوب بھی ہو جاتی ہے دوسری تلوار سے اور وہ تلوار زیر ہو جاتی ہے مغلوب ہو جاتی ہے شکست کھا جاتی ہے اس میں نقص آ جاتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. فرمایا الحسن والحسین سیف العرش. یہ عرش مولا کی تلواریں ہیں. عرش بھی اوپر ہے اور بلند ہے اور حضرت حسن اور حسین بھی ایسی تلوار ہے کہ یہ بلند ہے یہ اوپر ہے. جسے اللہ تعالیٰ اوپر کرے اسے کوئی جسے بلند کرے اسے جسے غالب کرے اسے کوئی اور جسے فتح عطا کرے اسے کوئی شکست نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے تو تمہاری کون مدد کرے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا سیف العرش. جس کا عقیدہ ذرا آواز گونج جائے سیف العرش. میرا عقیدہ ہے سیف العرش. میرا عقیدہ ہے سیف العرش. عرش کی تلواریں ہے. عرش بھی اونچا ہے عرش بھی اونچا ہے. عرش کی تلواریں بھی اونچی ہیں. حضرت حسن اور حسین بھی بلند ہیں. حتیٰ کہ وصال کے بعد شہادت کے بعد حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر چڑھا ہوا ہے کہ یزیدی نیچے ہیں اور آپ کا سر بلند ہے. سیف العرش. یزیدی نیچے ہے اور آپ کا سر بلند. سیف العرش سیف
سیف العرش، یہ عرش کی تلوار ہے، یہ دنیا میں بھی بلند ہے، یہ دین میں بھی بلند ہے، یہ اسلام میں بھی بلند ہے، یہ علم میں بھی بلند ہے، یہ شہادت میں بھی بلند ہے، یہ شجاعت میں بھی بلند ہے، یہ سخاوت میں بھی بلند ہے، یہ فتح میں بھی بلند ہے، یہ میدان میں بھی بلند ہے، یہ برہان میں بھی بلند ہے، یہ حسن میں بھی بلند ہے، یہ جمال میں بھی بلند ہے، یہ حضور کے نواسے ہونے میں بھی بلند ہے، یہ حضور کی امت میں بلند ہے، یہ حضور کے غلاموں میں بلند ہے، یہ حضور کے عاشقوں میں بلند ہے، یہ حضور کے چاہنے والوں میں بلند ہے، یہ حضور کی زلفوں کی اسیروں میں بلند ہے، یہ حضور کے متعلقین میں بلند ہے، یہ حضور کے مرتبطین میں بلند ہے، یہ حضور کے رابطین میں بلند ہے، یہ حضور کے منتصبین میں بلند ہے، یہ حضور کے عقیدت مندوں میں بلند ہے، یہ حضور کے غلاموں میں بلند ہے، کائنات کے اماموں میں بلند ہے، یہ مدرسین میں، مصنفین میں، محققین، مؤلفین، مدققین، محدثین میں بلند ہے، علماء ظاہر میں بلند ہے، علماء باطن میں بلند ہے، علماء خیر میں بلند ہے، علماء حاضرین میں بلند ہے، علماء اہل حضور میں بلند ہے، یہ صوفیاء میں بلند ہے، امام قشیری جیسے صوفیاء میں بلند ہے، یہ متصوفین میں بلند ہے، اہل شہود میں بلند ہے، اہل حضور میں بلند ہے، اہل کشف میں بلند ہے، اہل مشاہدہ میں بلند ہے، اہل معائنہ میں بلند ہے، اہل مراقبہ میں بلند ہے، اہل وفا میں بلند ہے، اہل عطا میں بلند ہے، اہل فنا میں بلند ہے، اہل بقا میں بلند ہے، کیونکہ عرش کی تلواریں ہیں۔ نعرہ تکبیر، حجوں کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، جتنا سرکار کی اہل بیت کے غلام تشریف لائے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ذہن کے اندر، ذہن میں ڈال کر اور حدیث شریف کی الفاظ ذہن کے اندر ضبط کر کے جانا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ الحسن والحسین سیف العرش، عرش سیف العرش، عرش کی تلواریں ہیں، عرش بھی بلند ہے اور یہ تلواریں بھی بلند ہے۔ اس عرش سے کوئی بلند نہیں، مخلوق میں سے صرف محمد رسول اللہ کے قدم شریف عرش سے بلند ہے۔ حضور کے قدم، حضور کے قدم، حضور کے قدم، حضور کے قدم بلند ہیں، سنے جوڑے عرشات آسوڑے آ، سنے جوڑے عرشات آسو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جب بڑا شہباز الہی تب کہا جبریل سے، آج تم نظارہ دیکھنا، تم آج میری تیر کا، دونوں عالم سے پرے میرا مقام خاص ہے، عرش اعظم اولی زینہ ہے میری سیر کا، سڑے جوڑ عرشات آسوڑے، سنے جوڑے عرشا۔ میں سیف العرش کی تشریح کر رہا ہوں، یہ تشریح سیف العرش کے متعلقات سے ہے، اگر وقت ہوتا تو اس پہ ضرور گفتگو کرتا۔ عرش معلیٰ کے نیچے عالم خلق ہے اور عرش کے ماورا عالم امر ہے۔ معراج کی رات حضور کے قدم عرش کے اوپر تھے، یعنی جو تمام عالم خلق تھا وہ حضور کے قدموں کے نیچے تھا، اور تمام عالم امر اس میں حضور کا سر مبارک تھا کہ پتہ چلے حضور کا تعلق دونوں طرف ہے، عالم خلق سے بھی ہے، عالم امر سے بھی ہے، عالم امر سے فیض لے رہے ہیں اور عالم خلق میں فیض دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر کائنات کو فیض عطا کر۔ سنے جوڑے عرشات سے من مزہ آ رہا ہے، میں پڑھ رہا تھے، من مزہ آ رہا ہے۔ ایک بار تسی بھی پڑھ چھوڑو، ایک بار تسی بھی پڑھ چھوڑو، سنے جوڑے عرشات سے۔ جوڑوں والی حدیث پر کبھی میں گفتگو کروں گا، علامہ سیوطی نے اسے لکھا ہے، اگر کسی کو شک ہو علامہ سیوطی نے لکھا ہے، میں نے نوٹ لگا کر رکھا ہے۔ سنے جوڑے عرشات آسوڑے آ، او سنے جوڑے عرشات، سنے جوڑے عرشات آسوڑے آ۔ اے نہیں ہو نہیں سکتا
یہ کوئی بیان کرے جڑی الف تے میم دی شانے پہچان دے دشمن عاشق ہوں دن تیرے خلق عظیم دی شانے اسا منتے ہیں سادہ مذہب ہے بہو عرش عظیم دی شانے تے اتھا عرش عظیم نہ پہنچ سنگے جتھا قدم کریم دی شان سنے جوڑے عرشات سنے جوڑے عرشات آسوڑے سنے جوڑے عرش مولا تیا اتے اپنا چہرہ کھول اپنی آنکھیں کھول تیری آنکھیں فرشتے ویکھن تیرے چہرے ویکھن تیری آنکھیں دے سرمن ویکھن تیری صورت نو ویکھن تیری صورت سیرت نو ویکھن تیرے سروج قدر نو ویکھن تیری تجلیہ نو ویکھن تیرے جمال نو ویکھن اتے تیری احسنیت نو ویکھن اتے تیرے نور نو ویکھن تے تیرے نواساں دیاں تلواراں دی جھا نو ویکھن عرش مولا سنے جوڑے عرشاں توجہ ہے کہ کوئی نہ میں کیا عرض کر رہا سیف العرش یہ روایت صحیح ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ بولو تو صحیح نظر اور دوسری روایت صحیح ہے حضور نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا صَفَنَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ اگر کوئی بندہ کعبہ شریف حجر اسود تے مقام ابراہیم دے درمیان کھڑو کے نمازاں پڑھے تے روزے رکھے لیکن آل بیت رسول دے نال بغض رکھے تو فرمایا داخل النار او جہنم میں داخل ہو الحدیث ذکرہ الحیثمی فی مجمع الزوائد اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ علامہ طبرانی نے اپنے شیخ زکریہ محمد بن زکریہ سے روایت کیا ہے وَوَسَّقَهُ ابن حبان محمد بن زکریہ کو ابن حبان نے کہا کہ یہ پکے راوی ہیں وَيُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ اِذَا رَوَا عَنِ الثِّقَاتِ اگر ثقہ راویوں سے روایت کریں تو محمد بن زکریہ کی حدیث معتبر ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر جتنی عبادت کرے ریاضت کرے لیکن دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے اب بولیں تو صحیح نا دل کے اندر کس کی محبت ہونی چاہیے اہل بیت کی محبت الحدیث اور تیسری حدیث ہے حضور تشریف لائے حضرت علی المرتضی شیر خدا سوئے ہوئے حضرت علی المرتضی شیر خدا حضور تشریف لائے آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو فرمایا آنا فرمایا انی وَإِيَّاكِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهَذَا الرَّاقِدَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ذَكَرَهُ الْحَيْثَمِي فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِد فرمایا اللہ اکبر میں اور حسن اور حسین اور اے فاطمہ الزہرا تو اور یہ سوئے ہوئے حضرت علی المرتضی قیامت کے دن ایک جگہ میں ہوں گے بولے نظر میں حضور کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں اور جو حدیث ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور حضور کے فرمان میں کوئی شک اور سورج چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا سورج کے چمکنے میں شک ہو سکتا ہے لیکن حضور کی حدیث میں شک نہیں ہو سکتا ازل کے دل کا ہے چین تجھ سے ابد کے رخ کا نکھار تو ہے حدوث کی آبرو ہے تجھ سے کہ دم کا عز و وقار تو ہے
پہنچ سکی گرد راہ تک بھی تیری نہ عقل رسا کسی کی کہ سرحد فام جبرائیل امین سے بھی تو پار تو ہے اور کلید درہائے گنج مخفی ہے نطق تیرا کلام تیرا کلید درہائے گنج مخفی ہے نطق تیرا کلام تیرا کہ راز ہائے درون پردہ کا ایک فقط رازدار تو حضور کی کلام میں کوئی شک ہو سکتا اب بولیں تو صحیح نہ یار جذبے سے کہو حضور کے فرمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے مراتب میں فرق ہوگا بظاہر مکان واحد میں ہوں گے اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا کوئی غوث نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دفتر ولایت پر حضرت علی المرتضیٰ کی مہر لگی ہو حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث شریف پڑھ کر ختم کرتا ہوں بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں آپ جہاں بیٹھے ہیں نا یہ مجلس ذکر ہے محفل ذکر ہے اور حضور نے فرمایا جب جنت کے باغوں کے ساتھ گزرا کرو تو چار لیا کرو عرض کی کہ جنت کے باغ دنیا میں فرمایا مجالس الذکر جس مجلس میں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہ جنت کا باغ ہے قیل ومرت یا رسول اللہ چرنے کا معنی کیا ہے فرمایا تم ساتھ بیٹھ کر شامل ہو جاؤ تو سمجھو کہ تم کھا رہے ہو جنت کی باغ کی سیر کر رہے توجہ ہے کہ نہیں حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ السوائق المحرقہ میں ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی تھی نکاح تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے قرآن کریم کی تلاوت کر اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تمام فرشتے جمع ہو گئے تمام فرشتے اکٹھے ہو گئے وَأَمَرَ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجِنَانِ أَنْ يَحُزَّ شَجَرَةَ طُوبَى اور جنت کے مالک رضوان کو حکم دیا کہ اے رضوان جنت میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہتے ہیں اس کی شاخوں کو ہلا بولے ذرا طوبہ کی شاخوں کو طوبہ سمجھ آئی بڑا حسین درخت ہے اگر گھوڑے پر چڑھ کر دوڑنے والا 500 سال دوڑتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہیں نکلے گا بیدم وارسی نے اسی لیے تو کہا تھا طوبہ کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو دیکھو قدے دل جوئے محمد دیکھو قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ جس دا عقیدے اور جذب نالا سبحان اللہ اور ذوق نالا کھو کعبے کا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو کعبے کا کعبہ روئے محمد کعبے کا کعبہ روئے محمد کعبے کا کعبہ روئے محمد جمیل چہرہ حسین آنکھیں دراز
دراز زلفیں گھنیری پلکیں شہد سے میٹھی زبان تیری شہد سے میٹھی زبان تیری وفا کا پیکر کلام تیرا رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آب جو چاندنی ان کے پر لطف پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی کعبے کا کعبہ یار گونج پائے ونجے ایک بار گونج پائے جاوے کعبے کا کعبہ اور جندہ عقیدہ پڑھ چھوڑے یار کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ روح محمد کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ کعبے کا کعبہ نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سروے قدے لالا رخسارے سراپا راحتے دل بود شب جائے کہ من بودم چھ ابروے پرخم چھ کیسوے پہم مراتوقے سلاسل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم کعبے توجہ ہے میں ختم کردہ ذرا ذہنچ دو لفظ رکھو کعبے کا کعبہ روح محمد کعبے کا کعبہ روح محمد منم محوے جمالے نمی دانم کجا رفتم شدم غر کے وسالے نمی دانم کجا رفتم اسیر موہ او بودم غلام روح او بودم مبارک روح او بودم نمی دانم کجا رفتم بآم آشنا گشتم جانو دل فدا گشتم فنا گشتم نمی دانم کجا رفتم شدم چو مبتلائے لحادم سر بپائے شدم محوے لکھائے نمی دانم کجا رفتم کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سر مستم دل اندر عشق او پستم نمی دانم کجا رفتم کعبے کا کعبہ روح محمد کعبے کا کعبہ روح محمد کعبے کا کعبہ روح ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ کعبے کا میں پڑھ رہا میں مزہ آ رہا میں اپنے لطف نال پڑھ رہا میں اپنے مزے نال پڑھ رہا میں محویت نال پڑھ رہا کعبے کا روح محمد صلی اللہ بے دم دل کی دنیا مہکی بھینی بھینی خوشبو لہکی کھل گئے جب کے سوئے محمد کھل گئے جب کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ توجہ تو درخت بڑی شان آلہ ہے اور بے دموار سیادہ ہے یہ لنگن والا لنگا ویندہ ہے گزرنے والا جب گزر رہا ہے ادھر توبہ درخت ہے ادھر محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے وہ کہتا ہے اس توبہ درخت کو نہ دیکھو حضور کے قد کو دیکھو 100 توبہ درخت ایک طرف اور قد یار توجہ ہے کہ نہیں اچھا جب حضرت علی المرتضی شیر خدا کا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے توجہ ہے کہ نہیں توبہ درخت کو ہلایا گیا توبہ درخت کے ہر پتے سے ایک ایک کاغذ اور رسید نیچے گری کتنی رسیدیں تھیں بے عدد محبی اہل البیت جتنے لوگ محبت رکھنے والے تھے اہل بیت کے ساتھ ان کی تعداد کے مطابق کاغذ گرے وجہ کیا ہے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط رکھی جائے گی لوگ گزر رہے ہوں گے نبی پاک علیہ السلام موجود ہوں گے وہ حسین چہرے والے وہ جمیل چہرے والے وہ پرلطف چہرے والے توجہ ہے کہ نہیں
صحابہ کرام بھی ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم بھی ہوں گے، سیدنا عثمان غنی بھی ہوں گے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا بھی ہوں گے، سیدنا حسن بھی ہوں گے، سیدنا حسین بھی ہوں گے، آل رسول بھی ہوگی، اولاد بطول بھی ہوگی، غوث اعظم، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ نورانی، عاشق صادق، علامۃ العلماء، زینت بغداد، غوث اعظم عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی بھی ہوں گے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ کتے در شاہ جیلانی دے تے شیراں اوپر بھارے، کتے در شاہ جیلانی دے تے شیراں اوپر بھارے، تے پیران دے سر پیر محمد، تے واہ واہ پیر ہمارے، پیران دے سر پیر محمد، تے واہ واہ پیر ہمارے۔ سب ہوں گے وہ جو کاغذ گریں گے، اہل بیت کے جو محب ہوں گے، ان کے ہاتھ میں وہ کاغذ دیا جائے گا، وہ کاغذ لیتے جائیں گے، جنت کی رسید حاصل کرتے جائیں گے، اور جنت الفردوس میں داخل ہوتے جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مقام و مرتبہ، اور یہ ہے شان اور رفعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور حضور کے صدقے سے حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔